نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج کی زینت، علماء کرام و مشائخ اعظام، دیگر حاضرین محتشم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کی عزت، اسلام کی شان و شوکت کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب انسان بانی اسلام کی عظمت کو جانے، عظمت قرآن کا پتہ تب چلتا ہے جب انسان حامل قرآن کی عظمت کو سمجھے۔ آپ نے عظمت قرآن کے جلسے سنے ہوں گے، آپ نے اسلام کی عظمت کے جلسے سنے ہوں گے، لیکن کبھی سوچا کہ اسلام اور قرآن یہ کس کی بدولت ہے؟ اگر بانی اسلام نہ ہوتے تو یہ اسلام ہمیں کیسے ملتا؟ اگر بانی اسلام نہ ہوتے ہمیں قرآن کیسے ملتا؟ اگر بانی اسلام نہ ہوتے ہمیں ایمان کیسے ملتا؟ تو سب سے پہلی چیز عظمت اسلام نہیں، سب سے پہلے عظمت قرآن نہیں، سب سے پہلے عظمت بانی اسلام ہے۔ اور یہ سبق ہمیں صحابہ کرام نے دیا ہے، یہ سبق ہمیں صحابہ کرام نے دیا ہے۔ سوچتے ہوں گے لوگ پتہ نہیں اہل سنت کو کیا ہو جاتا ہے، جب بھی ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے یہ اپنی دکانوں کو سجاتے ہیں، یہ اپنے بازاروں کو سجاتے ہیں، یہ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، کاروبار بند کر دیتے ہیں، جلوس کی شکل اختیار کر کے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں مندیال شریف سے یہ جلوس آیا ہے، فتح پور میرا سے آیا ہے، گولے والی سے آیا ہے، مختلف شہروں سے آیا ہے، بلکہ مفکر اسلام پروفیسر ظفر الحق صاحب مندیالوی وہ فرما رہے تھے کہ 17 شہر ہمارے جلوس میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے کہ اتنی تگ و دو کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں گھر چھوڑ کے جاتے ہو؟ تو انہیں آپ نے جواب یہ دینا ہے، سنو ہم بانی اسلام کی عظمت کے اظہار کے لیے جاتے ہیں، ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ہم آنے والی نسلوں کو بتا سکیں کہ ہمارا نبی بڑی شان والا ہے، ہمارا نبی بڑی عظمت والا ہے، تاکہ ہماری اولاد کو پتا چلے کہ نجات کا دار و مدار اعمال پر نہیں ہے بلکہ آقا کی محبت پر ہے۔ اگر دل میں آقا کی محبت جلوہ گر ہو گئی تو میں گارنٹی دیتا ہوں اگر اعمال میں کمی بھی رہ گئی خدا کی قسم آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ بڑا مختصر ٹائم ہے، آپ نے بڑا مدلل خطاب
قبلہ اسرار الحق صاحب بندیالوی کا سماعت کیا. میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ہم یہ جلوس میں شرکت کرتے ہیں کیوں؟ صرف اس لیے کہ عظمت مصطفیٰ آقا کریم کی محبت اور عظمت کا پرچار کیا جائے. اب میں ایک مثال سے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں. بس یہی مثال دے کر میں تقریر کا اختتام کرنے لگا ہوں. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. میں سب علماء سے گزارش کروں گا کہ مختصر بیان کریں تاکہ لوگ جمعہ کی نماز اور آگے سٹیج ہے فقیر عبد الرحمن الحسنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، وہاں لوگ پہنچ چکے. مختصر ٹائم بیان کریں، تھوڑی دیر بیان کریں، لیکن تقریر کیا ہوتی ہے؟ 2 گھنٹوں کی تقریر نہیں ہوتی، 5 گھنٹوں کا خطاب نہیں ہوتا. خطاب ایک میسج ہوتا ہے، خطاب ایک پیغام ہوتا ہے. اگر کوئی 2 گھنٹے بیان کرے میسج نہ چھوڑے اس کو خطاب نہیں کہتے. خطاب اس کو کہتے ہیں کہ میسج چھوڑا جائے، پیغام چھوڑا جائے. اب سنیے، مثال کے طور پہ ایسا مجمع ہو کہ جس میں عیسائی بھی موجود ہوں، ایسا مجمع ہو جس میں یہودی بھی موجود ہوں، ایسا مجمع ہو جس میں مسلمان بھی موجود ہوں. عیسائی کو کہا جائے تم اپنے نبی کی شان بیان کرو، توجہ کریں. عیسائی کھڑا ہو جائے اور کہے سنو میرا مذہب عیسائی ہے، میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہوں. میرا پیغمبر وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا تھا. میرا نبی وہ ہے جو مادرزاد اندھوں کو بینا کرتا تھا. میرا نبی وہ ہے جو بس کے مریضوں کو درست کرتا تھا. میرا نبی وہ ہے جو غیب جانتا تھا. میرا نبی وہ ہے جو کچھ گھر میں چھوڑ کے آتے، جو کچھ کھا کے آتے، جو کچھ جمع کرتے. میرا نبی سب کچھ جانتا ہے. میرا پیغمبر وہ ہے جس کو رب نے اپنی نشانی کہا ہے. میرا پیغمبر وہ ہے کہ جس کو اللہ نے بغیر باپ کے سیدہ مریم کے بطن سے پیدا فرمایا. میرا پیغمبر وہ ہے جس نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا. میرا نبی وہ ہے جس پہ انجیل اتری. عیسائی بیٹھ گیا، اب آ گیا یہودی. یہودی کہتے سنو میرا پیغمبر وہ ہے جو کلیم اللہ ہے، جس نے اللہ سے کلام کیا. میرا نبی وہ ہے جس کے پاس ید بیضا ہے. میرا نبی وہ ہے جس کے پاس عصا ہے. میرا نبی وہ ہے جس کے لیے دریا نے راستے چھوڑ دیے. میرا نبی وہ ہے کہ جس نے اللہ سے 1 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کلام کیا. یہودی بیٹھ گیا. اب باری آ گئی، توجہ کریں. تبلیغ زندہ باد کے نعرے لگانے والوں، 2 سال چھوڑ کے گھر باہر جانے والوں، نہ پتہ ہے تمہیں بیوی کے حقوق کا، نہ پتہ ہے پڑوسیوں کے حقوق کا، نہ پتہ ہے اولاد کے حقوق کا. 2 سال تبلیغ پر لگانے والوں، میرا میسج سنو. میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اب باری آ گئی نام نہاد مسلمان کی، جو نماز پہ زور دیتا ہے، جو روزے کی تلقین کرتا ہے، جو اسلام زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے. اب اس نام نہاد مسلمان کی باری آ گئی. تم کھڑے ہو جاؤ، تم محمد مصطفیٰ کی شان بیان کرو، تم مسلمان ہو. اب وہ نام نہاد ملا کھڑا ہوا، اس نے کہا سنو یار، میرا نبی جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے وہ میرے جیسا تھا. سمجھے نہیں آپ؟ وہ نبی میرے جیسا تھا. وہ بازاروں میں چلتا تھا، اس نے شادیاں کی ہیں. اس کی حیثیت سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ ایک ایلچی ہے، وہ ایک قاصد ہے. اب سنیے، بیٹھنے والوں پر، اجتماع میں آنے والوں پر، جلسے میں آنے والوں پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ کہے گا صرف محمد مصطفیٰ کی اتنی شان مانو جتنی بڑے بھائی کی مانگتے ہو. بڑے بھائی سے انسان لڑ پڑتا ہے. نہیں نہیں، تو نے بانی اسلام کی توہین کی ہے، تو نے بانی اسلام کی عظمت کو بیان نہیں کیا. بڑے بڑے جلسے کر کے، بڑے بڑے اشتہار لگا کر، بڑے بڑے مدارس قائم کر کے تو بانی اسلام کی عزت کا پرچار نہیں کر رہا، بلکہ تو بانی
بانی اسلام کی توہین کر رہا ہے۔ اب باری آ گئی ترجمان اہل سنت پروفیسر ظفر الحق صاحب بندیالوی کی، اب باری آ گئی صاحبزادہ مظہر الحق بندیالوی کی، اب باری آ گئی مولانا عبدالحق بندیالوی کی، اب باری آ گئی صاحبزادہ انوار الحق بندیالوی کی، اب باری آ گئی مولانا مظفر الدین بندیالوی کی، اب باری آ گئی مولانا شعیب بندیالوی کی، اب باری آ گئی مولانا سراج الدین صاحب کی، اب باری آ گئی مولانا آصف صاحب کی۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ سنو لوگوں، ہمارا نبی وہ ہے جس نے اللہ کا دیدار کیا۔ بلند آواز سے بولے، بس تقریر کا اختتام ہو رہا ہے۔ ہمارا نبی وہ ہے کہ جس نے رب کا دیدار کیا ہے۔ کیسا دیدار کیا ہے؟ اے موسیٰ کلیم اللہ کی شان بیان کرنے والے یہودی سن، جب تیرے پیغمبر کی باری آتی ہے تو میرا رب کہتا ہے لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، جب باری آتی ہے امام الانبیاء کی، اللہ فرماتا ہے جبرائیل جا جنت کو سجا دے، جا جہنم کے دروازے بند کر دے، جا میرا محبوب سویا ہوا ہے اٹھا کے لا، میں اسے اپنا جلوہ دکھانا چاہتا ہوں، اپنے قریب بٹھانا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ اب جلوس میں آنے والے سنو، یہ ہمارے علماء کی شان ہے، بیان کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہتے وہ ہماری طرح تھا، وہ ہماری طرح چلتا تھا۔ ارے تو 2 دن غسل نہ کر، تیرے جسم سے بدبو اٹھتی ہے، خدا کی قسم میرا نبی چلتا ہے، استاف جاتا ہے، خوشبوئیں بکھیرتا جاتا ہے۔ تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تجھے تو کہنا ہی نہیں چاہیے۔ تو اسلام کی عظمت کو بیان کرتا ہے، قرآن کی عظمت بیان کرتا ہے، جو پہلے ہے جو مقدم ہے۔ عظمت اسلام کو بیان کر، اچھی بات، قرآن کی عظمت کو بیان کر، اچھی بات، لیکن اس سے مقدم کیا ہے؟ بانی اسلام کی عزت۔ اب باری آ گئی سنی عالم کی، وہ کہتا ہے اے یہودی موسیٰ کلیم اللہ کی شان مانتے ہیں؟ ان کے پاس عصا تھا، وہ ٹھوکر لگاتے پانی نکلتا۔ یہ عقل میں آتا ہے کیونکہ پتھر سے پانی نکلتا ہے، لیکن یہ تو بتا میں تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں تو ولادت کی خوشی منانے والا ہوں۔ سن، میں تو جلوس میں شرکت کرنے والا ہوں۔ اب سن، میں عاشق رسول ہوں، میرا نبی ایسی شان والا ہے کہ جسم کی 5 انگلیوں سے حضور نے 5 نہریں جاری کر دی، اور ایک نہیں 1400 صحابہ سیراب ہو گئے۔ 1400 صحابہ سیراب ہو گئے۔ اتنا ٹائم نہیں، ورنہ میں بیان کرتا کہ سنی عالم بانی اسلام کی کیسی عظمت بیان کرتا ہے۔ تو سنیے، آ گیا جواب کہ ہم جلوس میں کیوں آتے ہیں، ہم جلسوں میں کیوں آتے ہیں، ہم خطابات کیوں سنتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ بانی اسلام کی عظمت کا ہمیں بھی پتہ چلے، ہماری اولاد کو بھی پتہ چلے۔ دعا اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا